اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور ان کے اصحاب پر. رمضان کریم کی خصوصی نشریات آپ براہ راست آئی کے آفیشل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. سحر نشریات کا سیگمنٹ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 9 سحری اس وقت جاری ہے، یعنی نبی سحری اس وقت جاری ہے، نبی سحری کی نشریات سے جاری ہے. ہم نے اس معاملے کو 8ویں افطار تک اس سیگمنٹ میں یہاں تک پہنچایا تھا، مکمل کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد لیا تھا اور اس عہد کو کافی پسند فرمایا تھا، اور آپ نے عہد جدعان کے مکان میں ہوا تھا آپ کا عہد. اور یہ عہد نامے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک تھے، تو انہوں نے اس کو بہت پسند فرمایا. اس کے بارے میں فرمایا کہ میں اس عہد نامے میں شریک تھا، یہ عہد نامہ بنو جدعان کے مقام میں ہوا تھا. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس عہد نامے سے دستبردار ہو جائیں اور اس کے بدلے میں 100 اونٹ لے لیں تو میں نہیں لوں گا. اس عہد نامے پر اگر کوئی آج بھی مجھے آواز دے تو میں کہوں گا میں حاضر ہوں. یہ عہد نامے کے حوالے سے اور ساری معاملات ہم لوگ پچھلے نشست میں بتا چکے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیگمنٹ میں، تو آپ وہاں سے بھی جان سکتے ہیں. اب باقاعدہ آج کے سیگمنٹ کو آغاز کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان کیا، ارشاد فرمایا اپنا اس حوالے سے، عہد نامے کے حوالے سے. اور آپ کے اس ارشاد کا مطلب کیا تھا؟ یہ تھا کہ اگر آج بھی کوئی مظلوم یہ کہہ کر آواز دے دے اے ہیلپ والوں، تو میں اس کی فریاد کو ضرور پہنچوں گا، کیونکہ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ سچائی کا نام بلند کرے اور مظلوم کی مدد اور حمایت کرے. اور یہ حلف بعد میں بھی جاری رہا. مکہ میں آپ کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا. آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا. لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارا کرتے تھے. اے بتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے. کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے. کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں، اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے. ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں. قریش کی ایک خاتون خدیجہ شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں. جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت سے طے کر لیتا ہے. اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گے، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے. اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہے، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں. اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے. یہ ابو طالب نے کہا اور پھر خاموش ہو گئے. تب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں. یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک با اعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی بھی نہیں تھا. ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے. آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی. یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے. ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کی طرف کسی اور کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا. پھر آپ سے کہا کہ میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے. جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے 2 گنا دوں گی. آپ نے ان کی بات کو پھر منظور فرما لیا. پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی تو ابو طالب سن کر بولے یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف بھی نہ کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبرگیری رکھنے کی درخواست کی. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے بالکل نئے تھے. ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاوضہ شروع ہو گیا. ایک بدلی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا.
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ اور وہ ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی بدلی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو بصری شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے. یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا. اس راہب نے جیسے ان کے غلام کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے. اس نے ان کے غلام سے پوچھا یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ تو غلام نے کہا یہ ایک قریشی شخص ہیں، حرم والوں میں سے ہیں. یہ سن کر راہب نے کہا اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا. مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا. اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص نہ بیٹھے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. اس کے بعد اس نے کسی غلام سے کہا کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ اس نے جواب دیا بالکل ہاں ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں سے مستقل رہتی ہے. اب نستورہ نے کہا یہ وہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. حیران ہو کر اس طرف دیکھا اور بولے کیا مطلب یہ وہی ہیں؟ کون وہی؟ یا اس نے کہا یہ آخری پیغمبر ہیں، کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی. اس کے بعد وہ چپکے سے آپ کے پاس پہنچا اور پہلے تو اس نے آپ کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا. اس کے بعد نستورہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں. آپ نے وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں. صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں. آپ نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا. تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے ہوئے دیکھا. اب جو مہر نبوت تھی اس کو جب جگمگاتے ہوئے اس نے دیکھا وہ فوراً جو ہے وہ مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا. پھر بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی. آپ سب جانتے ہیں داستان عیسیٰ علیہ السلام ہم قصص کی سیگمنٹ میں بیان کر رہے ہیں، معاملات جاری ہیں انشاءاللہ. تو ان کے بارے میں خوشخبری دی تھی اور کہا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو ہاشمی، عربی اور مکی یعنی مکے کے رہنے والے ہوں گے، اور قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے. اب یہ واقعہ گزر گیا. اس واقعے کے بعد آپ بصری کے بازار تشریف لے گئے. وہاں آپ نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں بھی خریدی ساتھ میں. اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ سے کچھ جھگڑا کر لیا اور جھگڑا کر کے بولنے لگا، بولا کہ لات اور عزی کی قسم کھاؤ. آپ نے فرمایا میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی. آپ کا یہ جملہ سننا تھا، مطلب آپ کا یہ جملہ جیسی آپ نے یہ جملہ کہنا تھا اس نے سننا تھا. وہ چونک گیا، جھگڑا بھی ہوا اور وہ جب یہ بات سنی تو چونک گیا. اب وہ کیا کرے گا، کیا معاملات آگے ہوں گے، یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے افطار نشریات کے اسی سیگمنٹ میں. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.